وہ گھر کے اندر جانا، وہ ادھر ادھر رشتہ داروں سے ملاقات کرنا، وہ پیسہ خرچ کرنا، وہ خیر کی بات کرنا، وہ سارے امور جن کو ہم نیکیاں سمجھ کے کر رہے ہوں اور صرف کرنے کی وجہ یہ ہوگا یہ دیکھ رہا ہے، اگر یہ نہ دیکھ رہا ہو تو میں اس نیکی کو سر انجام نہ دوں، ایسے یہ بدترین قسم کے لوگ ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم، مجھے تم پر جس چیز کا سب سے زیادہ خدشہ ہے، مجھے جس چیز کا تم سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے، الشرک الاصغر، شرک اصغر ہوگا۔ پوچھا یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر، شرک اصغر کیا ہے، چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک آدمی نماز پڑھے اللہ کے لیے نہ ہو، ایک آدمی روزہ رکھے اللہ کے لیے نہ ہو، ایک آدمی خرچ کرے اللہ کے لیے نہ ہو، یہ سارے شرک کی تعریف میں داخل ہیں۔ یہ سب اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے مترادف ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے شخص کو بلائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ تم نے جس کے لیے عبادت کی تھی جاؤ جا کے اس سے ثواب لے لو، تم نے جس کے لیے خرچ کیا تھا جاؤ جا کے اس سے وصول کر لو، جس کے لیے تم نے خیر کی بات کہی تھی جاؤ جا کے اس سے وصول کر لو۔ صرف میں نے واضح طور پہ عرض کروں کہ اس کا تعلق نماز، روزہ، زکوٰۃ سے صرف نہیں ہے، زندگی کا ہر وہ پہلو جس پہلو میں عبادت کا عنصر ہو اور آپ وہ دنیا کے لیے کر رہے ہوں، سب چیزوں کے ساتھ تعلق ہے۔ ایک نہیں 10 معاملات آتے ہیں، 10 صورتحال درپیش ہوتی ہیں، آپ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایک نہیں اس کی 10 مثالیں ممکن ہیں۔ اپنی زندگی کے اندر ان پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چل جائے گا۔ وہ گھر کے اندر جانا، وہ ادھر ادھر رشتہ داروں سے ملاقات کرنا، وہ پیسہ خرچ کرنا، وہ خیر کی بات کرنا، وہ سارے امور جن کو ہم نیکیاں سمجھ کے کر رہے ہوں اور صرف کرنے کی وجہ یہ ہوگا یہ دیکھ رہا ہے، اگر یہ نہ دیکھ رہا ہو تو میں اس نیکی کو سر انجام نہ دوں، ایسے یہ بدترین قسم کے لوگ ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ کے مصداق ہے، دنیا بھی ان کی تباہ ہے، آخرت بھی ان کی برباد ہے۔ دنیا میں بھی مجبور ہو کے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے جھکتے رہے، آخرت میں اللہ کہیں گے انہی لوگوں سے جن کو راضی کیا جاؤ پیسہ وصول کرو، کچھ بھی ہاتھ نہیں آنے والا۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے قبل جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک حدیث میں 4 سوال کیے جس میں ایمان، اسلام اور احسان سارے دین کا خلاصہ جمع کیا، حضور کی وفات سے چند مہینے قبل یہ سوال ہوا تھا، اور وجہ یہ لکھی ہے محدثین کرام نے کہ دین کی تعلیمات مکمل ہو چکی تھیں اور تعلیمات زیادہ تھیں، اس لیے اللہ رب العزت کی طرف سے اس بات کا انتظام کیا گیا کہ ان تعلیمات کو ضبط کر کے ایک واقعے کے اندر ذکر کر دیا جائے۔ یہ جو 4 باتیں ہیں یہ صرف 4 باتیں نہیں ہیں، یہ ایک طویل ترین بات ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا معاذ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، معاذ اگر دین تمہارا اللہ کے لیے ہو، تمہارا سونا اور مرنا، جینا اور جاگنا اللہ کے لیے ہو، تو تم تھوڑی سی نماز پڑھو وہ بھی تمہارے لیے کافی ہے، تم تھوڑی سی عبادت کرو وہ بھی تمہارے لیے کافی ہے۔ اس اخلاص کے میں نے عرض کیا 2 پہلو ہیں، ایک پہلو تو یہ ہے کہ عبادت میں کوئی شریک نہ ہو، طاعت میں کوئی شریک نہ ہو، اور ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ جو بھی عبادت اور طاعت بجا لائی جائے وہ اچھے طریقے سے عمدگی کے ساتھ سر انجام دی جائے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کو عبادات کی کثرت مطلوب نہیں ہے، اللہ کو یہ مقصود نہیں ہے کہ آپ ساری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہیں پر نماز میں سوتے رہیں، جھٹکے کھاتے رہیں، اللہ کو ہرگز مقصود نہیں ہے۔ اللہ کو یہ ہرگز مقصود نہیں ہے کہ آپ ساری رات نماز پڑھتے رہیں اور دن بھر لوگوں کے حقوق مارتے رہیں، اللہ کو ہرگز مقصود نہیں ہے۔ اللہ کو یہ مقصود نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھ کر کاہل اور نکمے بن کر بیٹھ جائیں اور کہیں جی مجھ میں ہمت اور طاقت نہیں ہے، کوئی اور کام کر دے، آج میرا روزہ ہے، اللہ کو یہ مقصود نہیں۔ ایک دفعہ
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور سفر کے درمیان کچھ لوگوں نے روزے رکھے ہوئے تھے، کچھ نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ سفر میں روزہ رکھنے کی چھوڑنے کی اجازت بھی شرعاً موجود ہے۔ تو جب روزے دار اور بغیر روزہ رکھنے والے قافلہ رکنے کی جگہ پر پہنچے تو وہ لوگ جن کے روزے نہیں تھے وہ تیزی کے ساتھ اونٹوں سے اترے، سواریوں سے اترے، فٹافٹ خیمے کھولے اور پورا خیمے ویمے لگا کر رہنے کا اور سارا سامان جمع کر دیا۔ رہنے کے لیے جو سامان درکار تھا خیمے لگا دیے، چولہے جلانے شروع کر دیے، ساری تیاریاں کر دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھ کے ارشاد فرمایا سبق المفطرون سبق المفطرون سبق المفطرون، بغیر روزے والے آج آگے نکل گئے، روزے دار پیچھے لائن میں، بغیر روزے والے آگے نکل گئے۔ تو وہ نفلی عبادات جن کو کرنے کے بعد لوگوں کے حقوق کھائے جائیں وہ اللہ کو مقصود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو مقصود یہ ہے کہ عبادت ہو جو پسندیدہ ہے۔ جو احادیث کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کروں، کئی ہزار احادیث کا خلاصہ کہ عبادت میں دو صفت ہونی چاہیے۔ ایک بات کہ احسان ہو، یعنی صرف اللہ کے لیے ہو اور خوبصورتی کے ساتھ ہو۔ اگر نماز پڑھیں تو اچھے طریقے سے وضو کریں، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنیں، اچھی طریقے سے ٹوپی لگائیں، خشوع و خضوع کے ساتھ 10 منٹ کی نماز ہو مگر مکمل توجہ کے ساتھ ہو، اور صرف اللہ کے لیے ہو اور کوئی مقصود نہ ہو۔ دوسری بات، تھوڑا سا عمل ہو پر ہمیشہ کے لیے ہو۔ زندگی میں صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی عادت بنا لیں مگر ہمیشہ پڑھ کر دکھائیں۔ دن میں صرف 70 بار استغفار پڑھنے کی عادت بنا لیں مگر ہمیشہ کر دکھائیں۔ صرف اس 70 بار پڑھے جانے والے استغفار کی برکات اتنی ہوں گی کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور وہ نمازیں، وہ رکعات جو 1000 پڑھ لی جائیں ایک رات کے اندر، اس کے وہ اثرات نہیں ہو سکتے جو صرف 70 دفعہ استغفار جو 3-4 منٹ میں ہو سکتی اس کے اثرات ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو عبادت کے اندر صرف احسان اور مداومت، یہ 2 چیزیں پسند ہیں۔